الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے کائنات میں چھوٹی بڑی چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی امی اور خاتم الانبیاء پر جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. محترم حضرات، میرے دینی بھائیوں، یہ مسجد اور یہاں کا بیان میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے مختلف مناسبتوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا اور خاص طور سے جو آپ کے پیش امام ہیں مفتی جمشید اشاعتی صاحب، وہ میرے ممتاز شاگردوں میں ہیں. شاگرد تو بہت ہوتے ہیں، آدمی کی اولادیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہر لڑکے سے یکساں محبت ہو ایسا کم ہوا کرتا ہے. کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں. تو بہت ہونہار آپ کے امام ہیں، ان کی دعوت پر مختلف مناسبتوں سے آنا ہوا ہے. آج جس مناسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ ہے شب قدر کی مناسبت، لیلۃ القدر کی مناسبت. چوتھی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اسی لیے ہمارا 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں خاص طور سے عبادت کا اور شب قدر کے اہتمام کا ہمارا خیال رکھتے ہیں. آج چوتھی رات ہے، 5ویں رات 29 کی ہوگی.
اس سے پہلے بھی آپ نے بارہا شب قدر کی مناسبت سے مختلف تقریریں سنی ہوں گی. یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی کے طور پر گفتگو کی جا رہی ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ ہر آدمی کے لیے ہے کہ فذکر فإن الذکریٰ، یاد دہانی کراتے رہو، لوگوں کو یاد دلاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اس لیے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے. ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تیزی کس سے آ رہے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یا غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ایک صحابی ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جنت کو سامنے دیکھ رہا ہوں، جہنم کو سامنے دیکھ رہا ہوں. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتا ہوں اور گھر آتا ہوں، اپنے کاروبار میں لگتا ہوں، اپنی تجارت اور بزنس میں لگتا ہوں، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے ملتا ہوں، تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی دونوں پہنچتے ہیں اور اپنے احوال کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ یقیناً کیفیت میں فرق رہے گا. ہماری مجلس میں بیٹھنے کے وقت جو کیفیت رہتی ہے، اگر وہی کیفیت ہمیشہ رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے. دلوں کی کیفیت بدلتی ہے، مجلس کے لحاظ سے بھی، موقع محل کے لحاظ سے بھی. اسی لیے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اے نبی لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اے نبی لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، اے نبی لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرتے رہیے، اے نبی لوگوں کو سبق یاد کراتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق یاد کرانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یقیناً شب قدر کے بارے میں آپ نے بہت باتیں سنی ہوں گی، اسی تذکیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کچھ باتیں شب قدر کے بارے میں ہوں گی اور پھر کچھ باتیں قرآن کی مناسبت سے، خاص طور سے چونکہ شب قدر کا تعلق قرآن سے خاص ہے اور قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے. تقریریں ہم بہت سنتے ہیں لیکن ہم کردار کے راضی نہیں ہو پاتے ہیں. عمل کا جو راضی ہونا چاہیے، ہم گفتار کے تو راضی ہو جاتے ہیں، باتیں لمبی لمبی کر لی جاتی ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، لیکن عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے. حالانکہ شریعت میں جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم اسے عملی جامہ پہنائیں، ہم اپنی زندگی میں اسے لائیں. آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں شب قدر کے بارے میں. یہ جو قرآن کریم میں ہمارا پڑھتے ہیں، خاتم الانبیاء والرسل، شافع محشر، ساقی کوثر، آقا نامدار رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے ساتوں آسمان کے اوپر سے آسمانی دنیا پر، وہ آسمان جو ہم اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آسمانی دنیا رمضان کے مہینے میں قدر کی رات میں پورے کے پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے
لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا، اور پھر آسمانی دنیا سے وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو 23 سال کی مدت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور پھر نبی کے واسطے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے، تابعین اور تبع تابعین کے واسطے سے، علماء کے واسطے سے، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے واسطے سے، پڑھے لکھے لوگوں کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو پہلی دفعہ جو یہ قرآن نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم سے دریافت کیجیے، قرآن آپ کو بتائے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے 29 کے بھی ہو سکتے، 30 کے بھی ہو سکتے۔ آپ قرآن سے پھر پوچھئے کہ ذرا یہ بتاؤ پورے مہینے میں سے کس دن قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر ہے کیا چیز ہے؟ ہم نے بتایا کہ آقا کی یہ تعلیم ہے کہ شب قدر جو ہے ایک مبارک رات ہے، ایک محترم رات ہے، ایک معظم رات ہے، ایک تعظیم اور تقریب والی رات ہے۔ وہ رات کب ہے؟ علماء کے بہت اقوال ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں کہ آخر لیلۃ القدر ہے کیا، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے اور صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور دیگر علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ 27 کی رات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تعیین نہیں کی تھی۔ شب قدر کے بارے میں آقا نے کچھ گفتگو کی، اپنے حجرے مبارک میں آقا موجود تھے، حجرے سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کسی موضوع پر کچھ گفتگو ہو رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، سننے میں ایسا لگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے اس وجہ سے نکلا تھا کہ تاکہ تجھے بتاؤں کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، وہ کس تاریخ میں ہے، کون سی رات ہے۔ لیکن تم لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے، تم لوگوں کے آپس میں باتیں زور زور سے کرنے کی وجہ سے، جھگڑنے کی وجہ سے وہ تعین اٹھا دی گئی ہے، اور میں بھول گیا، ہمارے ذہن سے وہ بات اٹھا دی گئی کہ آخر وہ کون سی رات ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، اللہ کی یہ مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ بھی رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھلا بھی دیا، اور نبی نے بتایا کہ بھلایا اس وجہ سے گیا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس سے پیغام ملتا ہے دوستو، یہ پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ پیغام رسول اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ جب اختلافات ہوتے ہیں، جب جھگڑے ہوتے ہیں، آدمی لڑتا ہے، بھرتا ہے، آدمی بے ادب ہو جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ آدمی اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے خیر اٹھا لیے جاتے ہیں، بہت ساری اچھائیاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام انتہائی عبادت تھے، نبی موجود نہیں تھے، کسی مناسبت سے کسی بات پہ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں پیغام دیا اور بتایا کہ دیکھو اختلافات کی وجہ سے خیر کی چیز اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری روایت میں یہ کہا کہ رمضان کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ یہ شب قدر ہے کیا چیز؟ قدر کے دو معنی ہیں دوستوں، ایک معنی قدر کا ایک تعظیم، توقیر، احترام، اور ایک دوسرا معنی قدر کے تقدیر کے، اندازہ لگانے کے، کسی چیز کو متعین کرنے کے، دونوں معنی یہاں پر پھر ہو سکتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی عظمت والی رات میں نازل کیا ہے، محترم رات میں نازل کیا ہے، اس رات میں نازل کیا جو رات تکریم والی ہے، جو رات تعظیم والی ہے، جو رات احترام والی ہے۔ اور دوسرا مفہوم کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو پوری دنیا میں جو نظام چلتا ہے، پورے سال کیا ہونے والا ہے، پورا نظام اللہ تعالیٰ اس موقع سے، یعنی اس رات کے موقع سے اللہ تعالیٰ پورا نظام، سال کا نظام فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسے تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے سال کے اعمال، یا یہ کہا جائے پورے سال کے نظام کو فرشتوں کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے، اور پھر فرشتے اس کے مطابق پورے سال کام کرتے ہیں۔ کسے زندہ رہنا ہے، کسے مرنا ہے، کون صاحب اولاد ہوگا، کون صاحب اولاد نہیں ہوگا، کون جوانی میں مر جائے گا، کون بڑھاپے میں مر جائے گا، کون کس حالت میں مرے گا، یہ پورا ٹائم ٹیبل اور پورے نقشے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ رات انتہائی عظیم ہے، اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ قرآن کریم نے جو صیغہ استعمال کیا ہے، قرآن کریم نے کیا کہا، جو جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ قرآن کا انتہائی انوکھا جملہ ہے۔ اسے وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان کے پیچ و خم سے واقف ہے، جو عربی زبان اچھی طرح جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو آدمی عربی زبان اچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا چیز، تم لاکھ کوشش کر لو، تم کتنے بھی ذہین و فطین انسان جمع ہو جاؤ، تم کتنے بھی لوگ مشورے کر لو، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارے پاس علم بھی ہے تو کتنا علم ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علم کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہوئے بتایا کہ ذرا یہ بتاؤ، ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پانی بہ رہا ہے، تلاطم خیز موجیں ہیں، اس سمندر میں تم ایک سوئی ڈالو، کھڑی سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو نکالو، ذرا یہ بتاؤ کہ اس سوئی میں سمندر کا کتنا پانی آیا ہے، اس سوئی میں سمندر کا جتنا پانی لگا ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق کے پاس اتنا بھی علم نہیں۔ ہم نے ترقی کر لی ہے، یقیناً ترقی کی ہے، ہم سمندر کی تہوں میں چل رہے ہیں، ہم غوطے لگا رہے ہیں، ہم سمندر میں کشتیاں چلا رہے ہیں، آبدود چیزیں چلا رہے ہیں، ہم فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اور مستقبل میں جو ترقیات ہوں گی ان سب کو لینے کے باوجود ہمارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا سا علم۔ اللہ کے پاس جو علم ہے لامحدود علم ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے محدود علم ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے میدان میں ہم بہت آگے نکل گئے، یقیناً آگے نکل گئے ہیں، لیکن یہ آگے نکلے مخلوق کے مقابلے کے لحاظ، اللہ کے مقابلے میں نہیں نکل سکتا ہے کوئی، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو خالق کون و مکان ہے، اس نے تو ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نے تو مخلوق کو علم دیا ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، محدود علم انسانوں کے پاس ہے، اللہ کی مخلوق کے پاس ہے، لیکن اللہ کے پاس علم لامحدود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہارے پاس کتنا علم ہے، تم کتنا ذہن لگاؤ گے، تم کتنا ریسرچ کرو گے،
تم کتنی تحقیق کرو گے، تم کچھ بھی کر لو، تم لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا مختصر سا تعارف کرایا ہے، مختصر سا تعارف کرایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مختصر تعارف اللہ کرا رہا ہے کہ جو شب قدر ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس میں پہلی اہمیت اور پہلی بات یہ ہے، اس میں پہلی اہمیت اور پہلی بات دوستو یہ کہ جو رات ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ دوسری فضیلت اس رات کو کیا ہے؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ہر جگہ پر اللہ تعالی کے حکم سے، اجازت سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا سے نیچے آتے ہیں، زمین تک آتے ہیں، اور وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ قرآن کی آخری آیت بتا رہی ہے سلام، فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ سلامتی کے باعث نازل ہوتے ہیں، وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر ہے کیا تم سمجھ نہیں سکتے، تم کیا جانو؟ پھر مختصر طور پر اللہ نے تعارف کرایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ پھر فرمایا یہ وہ رات ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں وہ قائد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ یہ شب قدر کا مختصر سا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کرایا ہے۔ یہ رات جو ہے بابرکت ہے، یقیناً اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے ایک لمحے کی عبادت ہمیں اگر نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو 1-2 سال نہیں، 83 سال کی عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اب ذرا بتائیے کتنا پرسنٹیج ہمارا بڑھ جائے گا۔ آپ کسی کو 54 دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی 83,000 83 لاکھ روپے دے، ذرا یہ بتائیے کیا پرسنٹیج کا نکالیں گے؟ کتنی خوشی ہوگی انسان کو۔ چند لمحے کی مقبول عبادت اللہ کے دربار میں اگر قبول ہو جاتی ہے وہ، تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا سوال ہمارے نام اعمال میں آ جائے گا۔ انتہائی مبارک رات، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ تو آج کل تو سسٹم ایسا چلتا ہے، ایک تو تقریر 11-12 بجے رات میں شروع ہوتی ہے، چونکہ تقریر میں جاتا رہتا ہوں میں۔ ابھی 25 کی رات میں میدک میں پروگرام تھا، میدک کی جامع مسجد ہے وہاں پروگرام تھا، مسجد ولی شاہ میں، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں۔ ہوتا یہ کہ 11-12 بجے تقریر شروع ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد گنے چنے افراد رہتے ہیں جو دعا وغیرہ کریں، ورنہ عام طور سے لوگ پھر گھومنے اور ٹہلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ عشاء سے بیٹھے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ تو پھر عبادت کی یہ رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ ہم نے تو تنہائی میں اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو عالم صاحب نے، مقری صاحب نے دعا کرائی، اللہ اس دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن آپ انفرادی طور سے بھی تو کچھ مانگ لیں۔ آپ کے دل میں جو چاہت ہے، خواہش ہے، کچھ مانگ تو لیں آپ۔
لیکن ایسا کم ہوتا ہے، سحر کھایا، نماز پڑھی، اپنے گھر رہے اور سحر سے پہلے گھومتے رہے، تو پھر اس سے کوئی مقصد بہت حاصل نہیں۔ یہ رات مبارک ہے تو اسے مبارک ہم سمجھیں، یہ رات محترم ہے ہم اسے محترم سمجھیں، یہ رات اللہ نے ہمیں دی، اس رات کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا ہے، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا ہے، جو اس رات میں اللہ سے تعلق قائم کرنے میں محروم ہو گیا ہے، جو اس رات میں اللہ کے سامنے اپنے دامن ندامت کو پھیلانے میں محروم ہو گیا ہے، فرمایا کہ وہ بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا۔ اس رات میں انفرادی طور سے بھی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کس کی دعا قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا، اجتماعی دعا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انفرادی طور پہ بھی اب 2 گھنٹہ نہیں 10 منٹ تو مانگ لیں، آپ 5 منٹ تو مانگ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوری رات آپ بیٹھے رہے، لیکن اللہ سے آپ کا جو تعلق ہے، مخلوق کا جو تعلق ہے، ہر آدمی کی دل کی کیفیتیں الگ ہوا کرتی ہیں۔ آپ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر، کچھ احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر اللہ سے تعلق کا اظہار تو کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اظہار کی وجہ سے آپ کا بیڑا پار کر دے، کون جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے لیے، بس ہم اللہ سے مغفرت کی درخواست تو کریں۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے دوست نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے آپ کے ساتھ قبر میں کیسا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اعمال تو بہت سارے تھے، بہت کتابیں تھی، بہت یہ تھی، بہت یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو ذریعہ بنایا وہ صرف ایک چیز کو بنایا ہے، اور فرمایا کہ میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ کون سا ذریعہ بنایا؟ کہا کہ ایک دن میں لکڑی کے قلم سے کوئی چیز لکھ رہا تھا، قلم کو میں نے دعوات میں روشنائی میں ڈالا، اور پھر میں نے قلم اٹھایا کہ لکھوں، اسی وقت ایک مکھی آ کر قلم کے لکڑی کے قلم کے کونے پر بیٹھ جاتی، پیاسی تھی، وہ پینا چاہ رہی تھی، میں نے اسے اطمینان سے پینے دیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق کو تو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ میرا عمل یہ ایسا تھا کہ میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن جنت میں جو تجھے میں بھیج رہا ہوں کہ تو نے میری ایک مخلوق کے ساتھ اس کی پیاس بجھائی اور ایسا کام کیا جو کام خالص اخلاص کی بنیاد پر تھا، جس کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں، میں اس وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں اور تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم اللہ سے اپنی قربت کا اظہار تو کریں۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ کسی سے کہو بھائی 10 منٹ دعائیں کیوں نہیں کر لیتے، نماز پابندی سے کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ جواب دے گا مولوی صاحب وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ کو ہر کام کے لیے وقت ملنا ہے۔ آج اگر آپ کا بیٹا بیمار پڑ جائے، آج اگر آپ کی اہلیہ بیمار پڑ جائے تو آپ کو اس کے علاج کے لیے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، ذرا یہ بتائیے۔ لڑکا اچانک بیمار پڑ گیا، 10 دن آپ دکان بند کر کے ہاسپٹل میں رہیں گے، بچہ بیمار پڑ گیا ہے، علاج کی بات ہے، تو کیا دن بھر میں 24 گھنٹے میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں جو اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے اپنائیت کو اظہار کرنے کا ذریعہ ہے، کیا ہم اس کے لیے وقت نہیں دے سکتے؟ ہم تو جگنے والی راتوں میں جاگ جاتے ہیں، تقریریں سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، خاص طور سے ان راتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں۔ ایسا نہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، رات محترم ہو گئی، سال کی ایک رات محترم ہے اور دیگر راتوں میں ہم کوئی کام نہیں کریں، نہیں، یہ رات محترم ہے، یقیناً محترم ہے، رحمتیں نازل ہوتی، یقیناً نازل ہوتی ہے، اللہ بہت سارے لوگوں کو بخشتا ہے، یقیناً بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمبے سالوں کا ثواب دے دیتا ہے، یقیناً یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن قرآن جب اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن جب اس رات میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہو جاتا ہے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات مبارک ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن ہمارے جسم پر نازل ہو جائے، نازل ہونے کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کو اگر اپنا عملی جامہ پہنا دیں تو کیا ہم محترم اور مکرم نہیں ہو جائیں گے؟ رات محترم ہو گئی، مہینہ محترم ہو گیا، ہم محترم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد میں ہیں یہاں جھوٹ نہیں بولنا، یہاں گالی نہیں دینا، مسجد کے باہر قدم رکھا ہم نے، وہی زبان جو مسجد میں گالی نہیں نکال رہی تھی مسجد کے باہر اسی زبان سے گالی نکل رہی ہے۔ اسلام صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، اسلام کس کے لیے؟ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مومنو، اے اہل ایمان، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی کام، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی سیکنڈ تمہارا اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق ہو، تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق متعدد روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، پہلے یہودی تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ ہماری یہودیت میں، ہمارے پرانے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، ایک خاص پس منظر کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا لازم تو نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ چلو گوشت کھاؤں گا لیکن اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تاکہ پرانے مذہب کی بھی بات رہ جائے اور اسلام نے ضروری نہیں کیا ہے کھانا، اسلام کی بات بھی رہ جائے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم گوشت کھاؤ نہ کھاؤ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسلمان ہو کر تم گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے ہو کہ یہودیوں کو گوشت کھانے کو منع کیا گیا تھا، گویا کہ تیرے دل میں اسلام بھی ہے اور تیرے دل میں یہودیت بھی ہے، تیرے دل میں اسلام بھی ہے اور تیرے دل میں غیر اسلام بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانوں کا احترام کیا جائے گا، اللہ کی مخلوق ہے، سب کا احترام کیا جائے گا، چاہے وہ انسان ہو غیر انسان ہو، لیکن ہمارے دل میں قرآن کی محبت، اسلام کی محبت ہونی چاہیے اور پوری طرح ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر پوری طرح داخل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے گرفت میں ہم آ سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے ملک کا منظرنامہ ہے، ابھی الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی واقف ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپوزیشن والے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کسی کی بات نہیں سن رہی۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا یک بیک نہیں ہوا۔ جس کی حکومت ابھی ہے اس نے 100 سال سے زیادہ محنت کی، 100 سال سے زیادہ محنت کی، تب جا کر اس نے 2014 میں اپنی اکثریت کو ثابت کر دیا، چھوٹے سے لے کر بڑے عہدے تک
آفس کی چپراسی سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک اس نے اپنے لوگوں کو داخل کر دیا ہے. 100 سال سے زیادہ محنت کیے تب جا کے اب اسے پھل کو کھانے کو مل رہا ہے. ہم قرآن والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے جس دین کی ابتدا ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. جس دین کی بنیاد تعلیم پہ ہے، جس دین کی بنیاد قرآن پہ ہے، جس دین کی بنیاد قرآن کو اسوہ بنانے پر ہے، آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں. تعلیم کا پرسنٹیج ہمارے سماج میں انتہائی گرا ہوا ہے، انتہائی گرا ہوا ہے. ترقی کیسے ہو سکتی؟ یہ رات معزز ہوئی، یہ مہینہ معزز ہوا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے. ہم بھی اگر سماج میں محترم ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں معتبر ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں مقرب ہونا چاہتے ہیں، تو دوستو اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی صورت یہ ہوگی کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں. اگر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کا احترام سے مرادی ہم یہ سمجھتے وہ بھی دین صحیح ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں. مومن نہیں ہو سکتے. دوسرے دین والوں کو برا نہیں کہنا، دوسرے دین کے علماء کو، پادریوں کو، پوپوں کو، پنڈتوں کو برا نہیں کہنا ہے. ہر دین والے کا احترام کرنا ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر کوئی صحیح دین ہے، اگر کسی دین کے ذریعے نجات مل سکتی ہے تو اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں سکتا. قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا متلاشی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا میں اسے عہدہ مل جائے، دنیا میں وہ مالدار ہو جائے، پیسے والا ہو جائے، لیکن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اسے خسارہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیا، تب جا کے وہ خاتم الانبیاء کا اعزاز جو اللہ نے دیا ہے، محنت اور جفاکشی انہوں نے کر کے بچایا، اللہ نے انہیں لقب دیا ہے. چند صحابہ کرام ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے. فرمایا افلا تقرؤون القرآن، تم پوچھتے ہو کہ نبی کے اعمال کیا ہیں، نبی کے شب و روز کے مشغلے کیا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کے کردار کے بارے میں پوچھ رہے ہو، نبی کے اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، نبی کے وظائف کے بارے میں پوچھ رہے ہو. افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلق القرآن، نبی کے جو عادت و اطوار تھے سراپا قرآن تھے، سراپا قرآن تھے. قرآن جس طرح کہتا ہے اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، قرآن جس طرح کہتا ہے اپنے ازواج سے تعلقات قائم کرنے کے لیے، قرآن جس طرح کہتا ہے اپنے خادموں اور نوکروں سے معاملات کرنے کے لیے، قرآن جس طرح کہتا ہے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ملنے کے لیے، قرآن جس طرح کہتا ہے تنہائی میں رہنے کے لیے، اجتماعی زندگی میں رہنے کے لیے، قرآن جس طرح کہتا ہے مسجد میں رہنے کے لیے، مسجد سے باہر رہنے کے لیے. کان خلق القرآن، نبی تو سراپا ان کا عادت و اطوار قرآن تھے. قرآن پڑھو، قرآن آئینہ ہے. قرآن جو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندہ جاوید جاگتی ہوئی اس کی تصویر تھی. اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیج سکتا تھا. انسان کو رسول بنانے کی ضرورت نہیں تھی.
لیکن اگر فرشتہ آتا تو ہم فوراً یہ کہتے کہ فرشتے کی بات کیسے مان لیں. فرشتہ کہتا ہے نماز پڑھو گناہ مت کرو، فرشتے کی بات کیسے مان لیں؟ فرشتے کے اندر اللہ نے گناہ کی صفت رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے تم گناہ نہیں کرتے. ہمارے اندر تو گناہ کی بھی صفت ہے، ہمارے اندر تو فرشتوں والی بھی صفت. فرشتہ کہتا کہ ایسے کام کرو، فوراً جواب دیتے ہم اور آپ کہ میاں یہاں گھر کے مسائل ہوتے، بازار جانا پڑتا، دکان جانا پڑتا، کاروبار کرنا پڑتا، تجھے کیا ہے؟ تجھے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تجھے کیا فکر ہے؟ تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے تھے. اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا نبی بنا کے، بلکہ نبی بنا کر بھیجا تو ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اللہ چاہتا تو قرآن نازل کر دیتا اور کہتا قرآن کو دیکھ کر عمل کر لو، لیکن ہم اور آپ یہی کہتے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں اس پر تو آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے نہ فرشتوں کو نازل کیا نبی بنا کر، نہ اللہ نے صرف قرآن کو نازل کر دیا، بلکہ اللہ نے خاتم الانبیاء والرسل کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا. لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں یاد رکھنا کہ نبی تجھے کتاب پر عمل کر کے بتائے گا، نبی تجھے بتائے گا کہ انسان شادی بیاہ بھی کرے گا، اللہ سے تعلق بھی اس کا رہے گا. انسان کاروبار بھی کرے گا، اللہ سے تعلق بھی رہے گا. انسان مسجد میں بھی سچ بولے گا، مسجد کے باہر بھی سچ بولے گا. انسان خود کھائے گا اور پیے گا بھی، اپنے سماج کے غریب غربا کا خیال بھی رکھے گا. انسان خود مؤدب ہوگا، دوسروں کا ادب و احترام بھی کرے گا. انسان پڑھا لکھا ہوگا، وہ مسجد میں بھی مسجد کے باہر بھی قضا کرے گا، فیصلے کرے گا، فتوے دے گا. سب کام انسان کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنے کے ساتھ. اللہ نے کتاب بھی دی اور نبی کو بھی دیا. ہم نے صرف اس محترم رات کے احترام کو تو سمجھا، ہم نے اس اہمیت والی رات کی اہمیت کو تو سمجھا، لیکن یہ رات جس وجہ سے محترم ہوئی ہے ہم نے اس کتاب ہی کو چھوڑ دیا. یہ رات جس وجہ سے محترم ہوئی ہے ہم نے اس گائیڈ لائن ہی کو چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہوگا دوستو. ایسا اگر کریں گے کتاب کو چھوڑ دیں اور ہم سمجھے کہ محترم رہے تو احترام چند مہینے تو رہ سکتا ہے، چند سال تو رہ سکتا ہے، لیکن یہ احترام ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے. ضرورت ہے دوستوں کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے. ہمارا سامان انشاءاللہ بلند ہوگا، ہم بلند ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن تو عمل ہی کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے حریر و ریشم کا جزدان لگا کر قرآن کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا قرآن اس وجہ سے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن صرف اس وجہ سے نازل نہیں ہوا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا لیں اور سمجھے کہ ہم نے بابا کی جو ذمہ داری تھی ادا کر دی. دوستو اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. آپ پڑھیں ثواب ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن نازل ہوا ہے کہ اسے آپ اپنی زندگی میں اتار کر ایک انقلابی امت بنے، ایک انقلابی امت بنے. آپ قرآن اس وجہ سے نازل ہوا. علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار میں اس انقلاب والی باتوں کو پیش کیا اور خاص طور سے نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ تجھے انقلاب لانا چاہیے، تجھے آگے بڑھنا چاہیے، تجھے سماج کو اچھا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. بہت سارے اشعار ہیں، بہت ساری آیتیں، بہت سارے احادیث ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت. آج ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہو گئی دوستو، یہ موبائل کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہر آدمی مفتی اور قاضی بنا ہوا ہے. یہ بھی شیطان بہکا رہا ہے، شیطان قرآن سے آپ کو توڑ رہا ہے. آج کل فیس بک اور واٹس ایپ پر بہت ساری باتیں لکھی رہتی اور آخر میں لکھا ہوتا ہے قرآن، حالانکہ قرآن کی بات نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں لکھی ہوتی اور آخر میں لکھا ہوتا ہے بخاری حدیث کی کتاب کا نام، لیکن حالانکہ وہ حدیث بھی نہیں ہوتی. یہ ایک سازش ہے دوستو
کہ قرآن سے امت کو کاٹ دیا جائے، اور اسی طرح کی سازش ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے. یہ ایک سازش ہے، اسے سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا ہے. قرآن کو کیسے داخل کریں گے ہم؟ آپ کو علماء سے ربط قائم کرنا پڑے گا. جو قرآن کے ماہرین ہیں آپ کو ربط قائم کرنا پڑے گا. دیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا پڑے گا. اور عربی زبان اگر سیکھ سکتے ہو تو عربی زبان سیکھ کر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہم انقلابی امت بنیں گے. اور قرآن جب ہمارے اندر آئے گا تو یقیناً ہم محترم اور مکرم بنیں گے. یہ علماء جو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اور میں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ جو گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن کو نمونہ بنائیے، نبی کی سیرت کو نمونہ بنائیے اور اپنی زندگی میں داخل کیجیے، یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ نہیں سمجھے کہ مولوی صاحب کو بات ہی کیا ہے، بولتے رہتے نہیں، بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اور خاص طور سے علماء جن مشقتوں سے کام کر رہے ہیں اس پریشانی کو سمجھنا چاہیے. ہر آدمی مدرسے میں پڑھانے والا مجبور نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیے. میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب اور کیا کر سکتے ہیں. میں دبئی میں جاب کرتا تھا کہ اسکول میں، ہندوستان میں جو ہماری تنخواہ ہے ابھی اس سے تقریباً 5-6 گنا زیادہ تنخواہ تھی. ہم نے اسکول کو چھوڑ کر مدرسے کا کام کیا. میں نے شروع میں جب پڑھ کے آیا تھا کچھ جوش تھا، میں نے کمپنیوں میں انٹرویو دیے اور پہلے مرحلے میں سلیکٹ ہوا، لیکن ہمارے ضمیر نے یہ کہا کہ نہیں، تو نے پوری زندگی مدرسے میں لگائی ہے، کتاب و سنت کو حاصل کیا ہے، تم پیسے کے خاطر اس لائن کو چھوڑ رہے ہو. اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے تم سے، اللہ کے حبیب تم سے پوچھ رہے، تمہیں صلاحیت دی گئی تھی، تجھے بولنے کا ملکہ دیا گیا تھا، تجھے کتاب و سنت کی تعلیم دی گئی تھی، آخر تو نے اس لائن کو چھوڑ کر بادیت کو کیوں اختیار کی؟ ہمارے زمین نے جی جوڑا، ہم نے اس نوکری کو چھوڑا اور پھر مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا. دوسرے کام کرنا منع نہیں ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے، لیکن اللہ نے جب علم دیا ہے تو اس لائن میں رہنا یہ فضیلت کی بات. یہ علم اور یہ لائن ہر آدمی کو نہیں ملا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیں، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، عمدگی چاہتا ہے، خیر کا معاملہ چاہتا ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنے دین کی سمجھ ہے فرماتا ہے. آج ہم نے موبائل کو، فیس بک کو، گوگل کو مفتی بھی سمجھ لیا، قاضی بھی سمجھ لیا، قاری بھی، سب کچھ سمجھ لیا ہم نے. ان چیزوں سے فائدے اٹھائیں، لیکن صحیح تعلیم وہاں سے نہیں آ سکتی ہے. صحیح تعلیم اگر آئے گی انہیں مدرسوں سے آئے گی، ان لوگوں سے آئے گی جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جن لوگوں نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. آپ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. آپ کو نہیں معلوم، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون بیچارہ مجبوری میں کام کر رہا ہے اور کون دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے، کون دین کی نشر و ارشاد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. دوستو، اس علم سے اپنا تعلق جوڑیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں، مدارس کے راستے ہیں، علماء کے راستے ہیں، مفتیان کرام کے راستے ہیں، درس قرآن کے راستے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے اہتمام. آپ اگر پابندی سے سنیں تو قرآن کیا کہتا ہے اسے سمجھ سکتے ہیں. ہر آدمی تو عربی زبان نہیں جانتا ہے، ہر آدمی تو مسئلے مسائل نہیں جانتا ہے، لیکن آپ اگر سنیں پابندی کے ساتھ تو قرآن کا پیغام آپ کو معلوم ہوگا. اور جب قرآن کا پیغام معلوم ہوگا، 10 باتیں اگر سنیں گے، 2-4 باتوں پہ تو عمل کریں گے انشاءاللہ. اس سال 2-4 باتوں پہ عمل کیا، اللہ نے زندگی دی، 2-4 باتوں پہ آئندہ عمل کریں گے. مرنے سے پہلے انشاءاللہ سب باتوں پہ عمل ہو جائے گا. عمل کا جذبہ تو کریں، لیکن ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دوست
ہمارے اندر اتنے اختلافات آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں، یہ چھوٹی سزائیں ہیں جو اللہ نے اس ملک میں ہم کو دیے، یا یہ کہا کہ اللہ دے رہا تاکہ مسلمان ہوش میں آ جائے. حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، 20ویں صدی کے سر فہرست بڑے علماء میں ان کا شمار، وہ کہا کرتے تھے کہ ضروری ہے تم لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بناؤ، یہ بھی ضروری ہے، تم لوگوں کو تہجد گزار بناؤ، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے سیاست کے جو حالات ہیں، ملک کے جو نشیب و فراز ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا شعور بھی لوگوں کو ضرور دو. اگر تو نے لوگوں کو دنیا سے کاٹ کے رکھا ہے تو شدید خطرہ ہے کہ کل ہندوستان میں ایسا موقع نہ آ جائے کہ تم کو تہجد اور 5 وقتہ نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے. حالات ایسے آ رہے ہیں، ملک کا ماحول بدل رہا ہے، دنیا کی صورتحال بدل رہی ہے. دوستو، اگر ہم سوچتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و سکون ہو، ہمارے سماج میں اصلاح کی بات ہو، ہمارا سماج اس طرح ہو جس طرح خیر القرون کا زمانہ تھا اور صدی تھی، تو دوستو اس کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ رات محترم اور مکرم ہے، یہ مہینہ محترم اور مکرم ہے، یہ رات معزز ہے، صاحب عظمت ہے. یہ مہینہ بھی کیوں، کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رات محترم ہو جا رہی ہے، قرآن نازل ہونے کی وجہ سے مہینہ محترم ہو جا رہا ہے. اگر ہم بھی قرآن کو اپنے اندر اتار لیں، ہمارے سماج میں قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو کیا ہم محترم نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم مکرم نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم صاحب تعلیم نہیں ہو سکتے؟ یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، مختلف جماعتیں جو محنت کر رہی ہیں، ان سب محنتوں کا خلاصہ دوستو یہی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ اولیاء کرام سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ صحابہ کرام سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ نبی سے جڑ جائے. حکیم اختر صاحب کا ایک شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے آپ کا رشتہ گہرا ہونا چاہیے، تو نبی کی سنت سے رشتہ گہرا ہونا چاہیے. اور نبی کی سنت سے رشتہ جب گہرا ہوگا دوستو، قرآن سے رشتہ گہرا ہوگا. ہمارا سماج قرآن سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، اردو زبان سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے. ابھی کل پروگرام تھا، بلکہ کل جمعے کے دن آرمور میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. میرے پاس اردو لٹریچر سے نوجوان بچے اسکول میں پڑھنے والے، ڈگری کر رہے ہیں، 11ویں میں ہیں، کرے مولوی صاحب اردو نہیں پڑھتے، قرآن تو پڑھ لیتے، اردو نہیں پڑھتے. اگر اردو آپ نہیں جانتے تو آخر سیرت کی کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اردو آپ نہیں جانتے، قرآن کے ترجمے کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے کہ دوسری زبانیں جو ہیں ان میں بھی ترجمے ہیں، لیکن اردو میں جتنا مواد موجود ہے، جتنی کتابیں اسلامی لٹریچر اردو میں جتنی موجود ہے، اس میں کسی اور زبان میں نہیں. عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دینی چیزیں اور دینی باتیں وہ اردو کتاب ہیں. ہمیں قرآن پڑھنا بھی سیکھنا ہے. اگر کوئی بوڑھے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی نوجوان ہے پڑھنا نہیں آتا، شرمانے کی بات نہیں ہے، شرمائیے مت. آپ لوگوں سے شرما رہے ہیں، چند لوگوں سے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، کل میدان حشر میں اللہ کے سامنے، اس کے حبیب کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے شرمانا پڑے گا. آپ ربط قائم کیجئے، تعلق قائم کیجئے علماء سے، مفتیان کرام سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اور پہلے مرحلے میں آپ قرآن پڑھنا سیکھیں.
عمر کے جس مرحلے میں آپ ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے، اہل عرب عربی زبان سے واقف ہے، مسجد نبوی ہے، بلکہ مسجد نبوی سے پہلے مکہ مکرمہ میں دار ارقم ہے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام عربی جانتے، پھر بھی اللہ کے رسول کے سامنے قرآن کیسے پڑھا جائے وہ سیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن جیسے نازل ہو ویسے پڑھنا ہے. اگر ویسے نہیں پڑھیں گے، اب مثال کے طور پر دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ہے. اگر آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اچانک پڑھے، آپ اسے علم پڑھ دیں گے، آپ اسے علم پڑھ دیں گے، آپ اسے علم پڑھ دیں گے. لیکن نہیں، ہمارے حبیب نے سکھایا ہے کہ وہ الف لام میم ہے. یہ کیسے آپ جانیں گے؟ یہ اسی وقت آپ جانیں گے جبکہ آپ قرآن والوں سے، پڑھنے والوں سے ربط اور تعلق قائم کریں. بہت بڑی سازش یہ ہے، بہت بڑی سازش یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی سے قرآن سے اگر الگ کرو گے تو نہیں ہوں گے. اب آپ سے آگے کوئی یہ کہ قرآن نہیں پڑھنا، آپ مانیں گے اب 2 تماچا کھینچ کے لگائیں گے. آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے پھر بھی آپ 2 تماچا ماریں گے، قرآن سے دور کر رہا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ دوسرے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں؟ ارے قرآن خود پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، علماء سے ربط کی کیا ضرورت ہے، قرآن جاننے والوں سے ربط کی کیا ضرورت ہے. یہیں سے بے دینی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے علماء عوام کا ربط ٹوٹتا ہے، اور یہیں سے سماج میں زوال شروع ہوتا ہے. روس کا علاقہ، سمرقند و بخارا کا علاقہ علماء سے بھرا ہوا تھا. جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر بڑے بڑے علماء سمرقند و بخارا کے. امام بخاری جس کا نام ہمارا آپ لیتے ہیں، حدیث کی انتہائی معتبر کتاب بخاری شریف، جو بخارا کے رہنے والے تھے، جو روس کا علاقہ پڑتا تھا. اب تو آزاد ممالک، آزاد مملکتیں بن گئی ہیں. وہاں سے ایک جماعت آئی تھی، علماء کی پڑھی لکھی جماعت تھی. ان سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری بھی اور ہمارے مدرسے میں. جب بات ہوئی اور یہ بات آئی کہ وہ علاقہ تو ایسا تھا، وہ ملک ایسا تھا جو علماء سے بھرا ہوا تھا، مدارس سے بھرا ہوا تھا، خانقاہوں سے بھرا ہوا تھا، ایسا ملک تھا. آخر اس ملک میں کمیونسٹ مائنڈڈ لوگ کہاں سے آ گئے؟ آخر اس ملک میں مدارس کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے، خانقاہوں کے ہوتے ہوئے بددینی کیسے پھیل گئی؟ اور ایسی بددینی پھیلی، ایسی بددینی پھیلی کہ پورے ملک میں اسلام کا کوئی اگر نام لیتا اسے گولی مار دی جاتی، پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا. لوگ تہخانوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، اور کتابوں میں یہ واقعات لکھے گئے. پڑھانے والوں نے جو قربانی دی ہے اور پڑھنے والوں نے جو قربانی دی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سودا لینے کے بہانے، سامان خریدنے کے بہانے دکان پر بھیجا کرتے تھے. لیکن مقصود سامان خریدنا نہیں ہوتا تھا، مقصود یہ ہوتا تھا کہ دکان پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ حافظ قرآن ہے، میرا بچہ سامان کے بہانے جائے، ایک آیت اس سے سیکھ لے، 2 لفظ سیکھ لے، اور پھر وہ آ کر گھر میں ہمیں سکھا دے. اس لیے کہ اگر قرآن پڑھتے کسی کو سن لیا جاتا اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا. جماعت کے بھائی نے کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مولانا آپ نے جو سوال کیا یقیناً سوال بہت اہم ہے. ہزاروں کی تعداد میں مدارس، ہزاروں علماء، ہزاروں خانقاہیں، بڑے بڑے مصنف ایک زمانے تک رہے. دھیرے 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 زوال آیا، اور زوال ایسا ہے کہ اس ملک میں کوئی اسلام کا نام نہیں لے سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اب دیکھیے بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. وہ وجہ سر آپ کو سنانا ہے. انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہوئی
کہ لوگوں نے عوام کو متنفر کرنا شروع کیا. یہ مدرسے کے مولوی کیا جانے گے؟ اپنے بچے کو مولوی بنا کر کیا کرو گے؟ وہی چندہ کرے گا، امامت کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ اس طرح آپس میں لوگوں نے ایسا ماحول بنایا کہ عوام سے علماء کا رشتہ توڑ دیا گیا. علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کی کوئی تقریر نہیں سننا ہے. جمعے کے دن تقریر ہو رہی ہے، 1:30 پہ جماعت، خطبے کا ٹائم ہے، تو مسجد 1:30 پہ بھرتی ہے، 1:25 تک پوری مسجد خالی رہتی ہے. تم کیوں نہیں بیانات سن رہے؟ علماء سے عوام کا رشتہ توڑا گیا، اور پھر ٹوٹتے 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 ایسا رشتہ ہو گیا کہ علماء دھیرے 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 اپنے علم کو لے کر وفات پاتے چلے گئے. عوام جو بچ گئی بیچاری جاہل گوار عوام، دشمنوں نے اس پر قبضہ کر لیا. آج صورتحال ہمارے ملک میں یہی بنائی جا رہی ہے. بہت باوثوق انداز میں، بااعتماد انداز میں کہہ رہا ہوں، آج یہی ہو رہا ہے. مدارس کو دہشت گردی کیڈے بچائے جا رہے ہیں. ابھی کل کی رپورٹ ہے، کچھ مدرسے کے بچے بنگال سے جا رہے تھے بہار یا آسام کی طرف، تقریباً 63-64 بچوں کو پولیس نے گرفتار کیا اور اسے تھانے میں رکھ دیا. ننھے منھے بچے، چھوٹے بچے اپنے سامان کو اٹھائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مدرسوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے. تمہیں مدرسے کی یہ چیزیں نظر آتی ہیں جہاں اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، مسئلے مسائل سکھائے جاتے ہیں، جہاں انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں جانوروں تک، کتوں سے بھی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، تمہیں وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اور ابھی 3 دن پہلے ہندوؤں کے سبھا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بچے ان کے اسکولوں میں پڑھتے، جو امتیازی نمبرات لے کے آئے، ان بچوں کو تلواریں دی گئی ہیں، ان بچوں کو ترشول دیے گئے، ان بچوں کو ایسے لٹریچر دیے گئے جو لٹریچر یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے لیے زخم کی طرح ناسور ہے. ملک میں یہ فضا بن رہی ہے. اگر ایک طرف بچوں کو امتیازی نمبر آنے کی وجہ سے تلوار دی جا رہی ہے، ہماری حکومت کو اور ہندوستان کے ملکوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ تلوار سے امن پھیلے گا، یہ دشمنی پھیلے گی. جو بچے مدرسے میں بوریا پہ پڑھ رہے ہیں، جن کو صحیح سونا نصیب نہیں، صحیح کھانا نصیب نہیں، عوام چندے دے کر کھلا رہی ہے. کتنے یتیم بچے. اگر آج ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، جو پڑھے لکھے لوگ PhD کیے ہوئے، MA کیے ہوئے، گورنمنٹ تو انہیں جاب نہیں دے رہی ہے. اگر مدرسے بند ہو جائے تمہارے کہنے کے بعد، یہ لاکھوں لوگ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کیا تم ان کو جاب دو گے؟ تم ان کو نوکریاں دو گے؟ مدرسے والے کا تو احسان ماننا چاہیے. ان کو پڑھا لکھا کر حکومت سے بوجھ کو کم کر دیا ہے. تمہارے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، تم انہیں ہی نوکری دے لو، یہ کافی ہے. ہمارے بچوں کے لیے نوکری کی تو فکر نہ کرو. احسان ماننا چاہیے. ملک کے حالات خطرناک ہو رہے ہیں دوستو، خطرناک ہو رہے ہیں. مدارس سے مسلمانوں کو، عوام کو توڑا جا رہا ہے، علماء سے توڑا جا رہا ہے. ہمیں اس رشتے کو توڑنا نہیں. مولانا علی ندوی کہا کرتے تھے کہ دوستو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، اللہ رسول کی بنیادی عقائد بتاؤ، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے اس ملک کو کہیں اسپین نہ بنا دیا جائے. اسپین، فرانس جو ملک ہے، جانتے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی وہاں. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. لیکن اسی اسپین میں ایک وقت ایسا آیا، ایک مسجد بھی وہاں نہیں. جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، ایک مسجد بھی وہاں نہیں. جتنے مسجد تھے یا تو وہ چرچ بنا دیے گئے یا گھوڑوں کے باندھنے کے لیے استبل بنا دیے گئے. اب ادھر چند سالوں میں، 60-65 سالوں میں اب مسجدیں کچھ آباد ہو رہی ہیں، اور مسلمان عرب ممالک سے اور غیر عرب ممالک سے جا رہے ہیں اور اللہ کا نام وہاں لیا جا رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، جب تقریریں سنتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب کی بات تو ہوا میں اڑ رہی ہے. اتنی داڑھی ٹوپی والے ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنے جماعت کے لوگ ہیں، اتنے مفتیان کرام ہیں، فلاں جماعتیں کام کر رہی ہیں. اتنے لوگ ہوتے ہوئے اسلام کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ مولوی صاحب ہم لوگوں کو ہوا میں گھماتے ہیں. میں تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ واقف ہیں
آپ کے مجلس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، آپ ان سے پوچھیں، اسپین کے بارے میں پوچھیں، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی کہ اللہ کا نام لینے والا ایک بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، ایک مسجد نظر نہیں آ رہی۔ روس کا علاقہ جو میں نے بتایا، امام بخاری کا علاقہ جہاں اہل علم بھرے تھے، ایک وقت ایسا ہے اللہ کا نام کوئی لے گا گولی مار لی، کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک بڑے مفکر کی بات کہہ رہا ہوں، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے صحیح وقت کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک، کوئی ہم سے پوچھے کہ بھلی صاحب آپ کب سوئے، نیند کب آئی، نہیں بتا سکتے۔ نیند آئی تو گھڑی نہیں دیکھ سکتے، یہ کہہ سکتے بھائی بستر پہ گیا تھا 10 بجے، اب آگے 11 بجے آ گئی ہوگی، تھوڑی دیر الٹ پلٹ کیا۔ نیند کب آئی آپ کو سونے والا پرفیکٹ نہیں بتا سکتا۔ دوسری بات، کسی قوم پر زوال کب آیا ہے پرفیکٹ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ زوال آنے میں زمانہ لگتا ہے، صدیاں لگتی ہے۔ ایسے ملک کو دیکھیے، ایسے ملک کو دیکھیے، ہم نے 1-2 سال نہیں، ایک زمانے تک حکومت کی، 700-800 سال تک اس ملک میں ہم نے حکومت کی، امن و سکون کا جھنڈا گڑا ہے، اور آج اس ملک میں ہماری مسجدوں کو اور ہمارے مدرسوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آج اس ملک میں اسکول و کالج کے ہمارے ہونہار بچے، ہمارے ہونہار بچے جو بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین انجینئر ہیں، جو قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور کر رہے تھے، حکومت نے الزام ڈال کر انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہم نے تو حکومت کی، حکومت کا جو نظام چل رہا ہے، حکومت کو جن چیزوں سے انکم ہو رہی ہے، ان میں سے انکم کے بڑے ذرائع وہ عمارتیں ہیں، وہ جگہیں ہیں جو ہم نے اس ملک کو بنا کے دیا ہے۔ اور آج اہل وطن کہتے کہ تم نے فلاں ملک لے لیا، فلاں ملک لے لیا، فلاں ملک سے بحث نہیں، ہمارے آبا اجداد نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ۔ ہم بھی انشاءاللہ اس ملک میں قیامت تک اپنے اولاد کو نصیحت کرتے رہیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، ضرورت ہے، رات محترم ہوئی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر محترم ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اگر صاحب عظمت ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا، علماء سے اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، علماء سے رشتہ توڑیں گے، ابھی آپ توڑ رہے ہیں، کل ہو کر آپ کی اولاد توڑے گی، کل ہو کر دوسرے توڑیں گے، دھیرے دھیرے 100 سال سے پہلے ہی دیکھیں گے علماء بیچارے اپنے علم کو لیے ہوئے قبر کی آغوش میں چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے وہ علم سے بے بہرا، علم سے نابلد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یک بیک علم نہیں اٹھایا جائے گا، علم یک بیک نہیں اٹھایا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم اٹھایا جائے گا علماء کے ذریعے۔ علماء وفات پا جائیں گے، ان کے ساتھ علم کا بہت بڑا ذخیرہ چلا جائے گا۔ علم کتابوں میں تو رہے گا، لیکن عمل والے نہیں رہیں گے، جاننے والے پوچھنے والے نہیں رہیں گے۔ اب ہندوستان ہی کے ماحول کو دیکھیے، اب جو بڑا عالم جا رہا ہے، یا ہمارے سماج کا بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، بڑا رفاہی کام کرنے والا، بڑی تنظیم کا ذمہ دار جو جا رہا ہے، لوگ تو آ رہے ہیں، لیکن اس جیسے لوگ نہیں آ رہے، اس جیسے لوگ نہیں آ رہے۔ ہر طبقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ گاؤں سماج میں دیکھ لیں، ایسے افراد گاؤں میں پہلے محلے بہت ہوتے تھے کہ لوگ ان کی ایمانداری کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن آج پورے سماج میں ڈھونڈ لیجئے، شاید کوئی مل پائے تو مل پائے۔ دیندار بھی اٹھتے جا رہے ہیں، اہل علم بھی اٹھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم توقیر چاہتے ہیں، اور اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں باعزت طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، قرآن سے رشتے کو مضبوط کیجیے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجیے، علماء سے کبھی بھی بے ربط مت ہوئیے،
مسئلے مسائل معلوم کیجئے اور ان کی رہبری میں کام کیجئے. زندگی کے مختلف میدان ہیں. جو میدان والے ہیں اس میدان سے، یقیناً آپ بزنس والے ہیں تو کسی بزنس والے سے آپ مشورہ لیجیے گا. آپ اسکول کے ٹیچر ہیں، کسی پرانے ٹیچر سے پوچھے گا. تو آپ کو جو ضرورت پڑتی ہے آپ فن والے سے پوچھتے ہیں. دین کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر علماء سے اور دینداروں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تعلق قائم کیجئے علماء سے، اہل علم سے، قرآن سے. دوستو اسی میں کامیابی کا ذریعہ. آج ہم صرف مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال. مال کمائیے، منع نہیں ہے. مال تو زندگی کے لیے ضرورت ہے. نہ کمائیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ ضرورت ہے. اور مال خوب کمائیے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. آپ نے یہ بہتر ہے مال خوب کمائیں، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ کون سا مال حلال ہے کون سا حرام. ابھی دوسرے جمعے کو جو مسجد طور میں میرا بیان تھا وہ اسی موضوع پہ تھا. مال خرچ کیجئے، مال کمائیے، لیکن حلال حرام کو سمجھ کے کام کیجئے. ہم اندھے ہو چکے. کسی شاعر کا شعر ہے اور بہت عمدہ شعر. شاعر نے کہا بات آدمی کے کردار کی ہوتی ہے جناب، بات آدمی کے کردار کی ہوتی ہے جناب، ورنہ پیسے تو طوائف بھی کما لیتی ہے. پیسہ کمانا مطلب نہیں ہے پیسہ کمائیں لیکن اپنے کردار کو کھڑا رکھ کر کمائیں. صدق و صفا کے ساتھ کمائیں، تجارت کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ اندھادھن کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امیر مینائی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی سب سے پہلے تو کہنے والے کو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. اس لیے کہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو علم میں اگر نہ ہو لیکن عمل میں ہم سے بڑھے ہوئے ہوں گے. کتنے ایسے افراد ہو سکتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کہنے والا آپ میں سب سے اچھا ہے یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. امیر مینائی کا ایک شعر ہے، اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر. اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر کے جائیے. کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. ایمان سلامت کیسے رہے گا؟ ایمان والوں سے تعلق رہے گا تب تو، ایمان کو سمجھنے والوں سے تعلق رہے گا تب تو. عوام اور علماء میں، عوام اور مدارس میں جب خلیج آ جائے گی، ابھی الحمدللہ خلیج آئی نہیں ہے، ابھی تو عوام کے تعاون سے اتنے مدرسے چل رہے ہیں، علماء کی تنخواہیں مل رہی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے. خلیج آئی نہیں ہے لیکن ملک کے حالات ایسے آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ خلیج بہت جلدی آنے والی، لگ رہا ہے کہ چند سالوں میں خلیج آ جائے گی. دوستو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں قرآن سے تعلق قائم کر کے اپنی اولاد کو بھی اسلام اور قرآن سے اور مدارس علماء سے تعلق کی نصیحت کر کے جائیں گے. تبھی جا کے ہم سماج میں بھی اور اللہ کے نزدیک میں بھی ہم محترم اور صاحب عظمت ہو سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک بھی اور سماج میں ہم صاحب عظمت نہیں ہو سکتے. رات کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے، مہینے کو عظمت ملا قرآن کی وجہ سے. ہمیں بھی اگر عظمت ملے گی تو قرآن سے تعلق قائم کر کے، قرآن والوں سے تعلق قائم کر کے، احادیث سے تعلق قائم کر کے، احادیث کے پڑھنے لکھنے والوں سے تعلق قائم کر کے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على محمد خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب السكرات
وقنا عذاب يوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغثنا برحمتك اللهم اغثنا برحمتك اللهم اغثنا برحمتك يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے الہ العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس پر کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عنایت فرما، پھر جو سامعین ہیں سننے والے ہیں اور جو کسی وجہ سے مجلس میں نہیں آ سکیں میرے مولا ان تک یہ پیغام پہنچوا دیجیے، ان کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائیے۔ میرے مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ میں کائنات کا سارا نظام ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے الہ العالمین سارے سلطنتوں کا تو مالک ہے، سارے بادشاہوں کا تو بادشاہ ہے۔ میرے مولا تو جسے چاہتا ہے سلطنت عنایت فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میرے مولا ہر طرح کی چیزیں تیرے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کے خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے مولا تو ہمارے ملک کے حالات ہی سے نہیں، تو کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے، تو ہر ملک کے ہر آدمی کے احوال سے واقف ہے۔ میرے مولا جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے میرے مولا امن و سکون کا ماحول بنا دیجیے۔ میرے مولا ایسا لگ رہا ہے ایک سازش کے تحت اس ملک کو ایک بہانے کے تحت اسپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، روس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے مولا ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ میرے مولا وہ فیصلہ بھی یقیناً تیرے الہام کی وجہ سے ہوا ہوگا، یقیناً تو نے دل میں بات ڈالی ہوگی کہ مسلمان اس سرزمین میں رہے۔ میرے مولا انہوں نے فیصلہ کیا۔ میرے مولا ہمیں قیامت تک امن و سلامتی کے ساتھ اس ملک میں باقی رکھیے۔ میرے مولا ہماری مسجدوں کو اور ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مدرسوں کو، علماء کو، اہل دین کو، خیر کے کام کرنے والوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں اور سماج کے لیے کریم کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے ان بوڑھوں کو جن کے تجربات سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جن کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے۔ میرے مولا قیامت تک ایسے لوگوں کو نسل در نسل باقی رکھیے۔ میرے مولا امن کا ماحول عنایت فرمائیے۔ میرے مولا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک طرف تلواریں دی جا رہی ہیں، اسے امن کا پیغمبر کہا جا رہا ہے، ایک طرف نورانی قاعدہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ میرے مولا تو سب کچھ جانتا ہے۔ میرے مولا ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے،
کشمیر میں جو حادثہ پیش آیا اور جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، میرے مولا تو جانتا ہے یہ جماعت اور دیگر جماعتیں امن اور تعلیم کی بات کرتی ہیں، انہیں دہشت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن حکومت اپنا رنگ دکھا رہی ہے، جو رنگ پتہ چل رہا ہے دشمنی کا ہے۔ میرے مولا تو اگر چاہ لے میرے مولا ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے تو ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے مولا تو اگر چاہ لے تو نمرود کو تو نے ایک مچھر اور مکھی کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا۔ میرے مولا تو چاہے تو ان دشمنوں پر تو عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ میرے مولا میں سمجھ رہا ہوں تو نے ڈھیل دی ہے، میرے مولا انہیں اتنی ڈھیل دے کہ میرے مولا مسلمانوں کے خلاف وہ ایسے اقدام نہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے مولا جب ایسی باتیں ہو اپنی ڈھیل کھینچ لے میرے مولا، اپنی رسی کو کھینچ لے میرے مولا۔ میرے مولا جو دشمنان اسلام ہیں میرے مولا انہیں ہدایت دے دے، میرے مولا ہدایت دے دے، ہدایت کے اگر وہ لائق نہیں ہے میرے مولا، راستے کے اگر وہ روڑے ہیں میرے مولا ان روڑوں کو کنارے لگا دیجئے، میرے مولا ان پتھروں کو کنارے لگا دیجئے۔ میرے مولا اس ملک میں ہم نے فیصلہ کیا ہے میرے مولا تیرا نام لیا جا رہا ہے، میرے مولا غزوہ بدر کے موقع سے رات میں تیرے حبیب نے دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد اے الہ العالمین۔ یہ 313 کی چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج کی رات آج کے دن ہلاک ہو گئی تو پھر اس سرزمین میں اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ میرے مولا تیرے حبیب نے یہ دعا کی تھی، میرے مولا اسی حوالے سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، ہم ہر مسلمان دعا کرتے ہیں۔ میرے مولا جو پلاننگ بنائی جا رہی ہے میرے مولا، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں میرے مولا، جو سازش رچی جا رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، میرے مولا ایسا دن نہ دکھائیے کہ اس سرزمین پر تیرا نام نہ لیا جائے، میرے مولا ایسا دن نہ دکھائیے میرے مولا نہ ہمیں دکھائیے نہ ہماری آل و اولاد کو دکھائیے، میرے مولا قیامت تک اس ملک میں تیرا نام لیا جاتا رہے۔ میرے مولا اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے نہ جانے کن کن جگہوں پر سجدے کیے ہیں، میرے مولا اس ملک کا چپا چپا ہماری قربانیوں کا گواہ ہے، اس ملک کا چپا چپا ہمارے سجدوں کا گواہ ہے۔ میرے مولا ایسا دن کسی کو نہ دکھائیے کہ تیرا نام اس ملک پہ نہ لیا جائے، میرے مولا قیامت تک ان مدارس کو اور ان اسلامی تنظیمات کو، اسلامی اداروں کو اور مسلمانوں کو میرے مولا باقی رکھیے۔ میرے مولا ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق دیجیے، ہمیں ویلفیئر سوسائٹی کی طرح اس طرح خیر کے کام کی توفیق دیجیے۔ میرے مولا ہم انسانوں کے لیے کام کریں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، میرے مولا ہم تیرے مخلوق کے ساتھ کام کریں، میرے مولا ہم ایسے کام کریں کہ تیری مخلوق کا دل جیت لیں۔ میرے مولا تیرے حبیب نے نبوت سے پہلے یہ کام کیے تھے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول کا بدن کپ کپا رہا تھا، گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ میرے مولا یہ سماج کے ایسے کام ہے جس سے لوگوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں، دشمن بھی اچھے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے مولا ہماری تنظیمات کو بھی اور انفرادی طور سے بھی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم دشمنوں کا دل جیت لیں، اپنے اہل وطن کا دل جیت لیں، اسلام سے انہیں قریب کر دیں۔ میرے مولا تیرے علاوہ کسی کی ذات نہیں جس سے ہم مانگ سکیں، میرے مولا تیری ذات ایسی ہے رات کے اندھیرے میں، کالے سوراخ میں، کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی اگر چلتی ہے میرے مولا تو اس کے چلنے کی حرکت کو بھی جانتا ہے، میرے مولا چلنے کی حرکت کو بھی سنتا ہے، اس کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے مولا تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو ہی خالق کون و مکان ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی خالق الکون ہے۔ میرے مولا تیرے سامنے ہی دستے سوال پھیلا سکتے ہیں۔ میرے مولا تو نے ہمیں تعلیم دی ادعونی استجب لکم،
تم مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ میرے مولا اتنا بڑا مجمع ہے، بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، اس میں بوڑھے بھی ہیں جن کی داڑیاں پکی ہوئی ہیں، نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، مختلف تنظیمات کے لوگ بھی ہیں۔ میرے مولا تو کسی کی بھی دعا تو قبول کر لے میرے مولا، میرے مولا تو دعا قبول کر لے میرے مولا۔ اسلام کو اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ اور اسلام کی تعلیمات کو امن و سکون کے ساتھ اس ملک میں قائم و دائم رکھیے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت رکھیے میرے مولا۔ دیکھتے ہیں دل کلیجے کو آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں میرے مولا۔ ابھی 2 دن الیکشن کے نتائج کو نہیں آئے کہ بھوپال میں ایک مسلم عورت کو چپلوں سے مارا گیا میرے مولا، میرے مولا۔ مسلمان کو درخت سے باندھ کر مارا گیا میرے مولا، میرے مولا۔ الیکشن کے نتائج آئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے کہ بہار کے بیگو سرائے میں ایک نوجوان کو، بنڈی والے کو گولی مار دی گئی میرے مولا، نام پوچھ کر کہ تو مسلمان ہے میرے مولا، میرے مولا۔ اس ملک میں تو نے حکومت کی توفیق دی تھی میرے مولا، میرے مولا۔ ہماری بدعمالی کی وجہ سے تو نے حکومت چھین لی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں میرے مولا، ہم تیرے محبوب کی امتی تو ہے میرے مولا، میرے مولا۔ ٹوٹے پھوٹے انداز ہی میں لیکن ہم تیرا نام تو لیتے ہیں میرے مولا، میرے مولا۔ ہم تجھے خالق تو مانتے ہیں میرے مولا، میرے مولا۔ ہم تجھے مالک تو مانتے ہیں میرے مولا، میرے مولا۔ ہم جائے تو کس کے پاس جائے میرے مولا؟ نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی کورٹ کچہری ہے میرے مولا، کوئی بھی بات سننے کی تیار نہیں میرے مولا، میرے مولا۔ امن کا ماحول پیدا فرما دیجیے میرے مولا۔ اسلام کو عزت کے ساتھ اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں میرے مولا رکھیے میرے مولا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے میرے مولا، آپ نے غالب کیا تھا میرے مولا، پھر اس ملک میں غالب کر دیجیے میرے مولا، میرے مولا۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیجیے، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دیجیے، جو ہمارے نوجوان اسکولوں اور کالج میں پڑھ رہے ہیں میرے مولا، انہیں علم کے راستے میں خوب سے خوب ترقی عنایت فرمائیے میرے مولا، میرے مولا۔ انہیں اونچے عہدوں منصب دلوائیے میرے مولا، میرے مولا۔ ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیجیے کہ وہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے وہ کام کرے میرے مولا، میرے مولا۔ جو تنظیمات کام کر رہی ہیں ان کے کاموں کو تو قبول فرما لے میرے مولا، میرے مولا۔ جو بچیاں بن بیائی ہمارے سماج میں میرے مولا، ان کے مناسب رشتے دلوا دے میرے مولا، میرے مولا۔ جو علماء ہیں خاص طور سے انہیں کردار کا غازی بنا دے، جو علماء ہیں انہیں خاص طور سے عمل کے میدان میں آگے رکھ میرے مولا، میرے مولا۔ پھر دیگر حضرات جو ہیں انہیں بھی اس عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے مولا، میرے مولا۔ قرآن سے رشتہ مضبوط فرما دیجیے میرے مولا، علماء سے تعلقات مضبوط فرما دیجیے میرے مولا۔ مدارس کے بارے میں حوصلہ افزا کلمات ان کے تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے میرے مولا، میرے مولا۔ عوام الناس اور علماء کے دوران محبت پیدا فرما دیجیے میرے مولا، میرے مولا۔ یہ محبت تیرے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا ہے میرے مولا، کوئی نہیں ڈال سکتا ہے میرے مولا۔ تو نے تو احسان کر کے گرایا ہے، وَاذْكُرْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میرے مولا۔ جو اونٹ کے آگے جانے پر لڑ لیا کرتے تھے، تلواریں نکالتے تھے میرے مولا، وہ سب ایسے ہو گئے کہ پیاس ان کو لگ رہی ہے اور موت آنے والی ہے، لیکن اپنے بازو میں بھائی کی کرا کو سنتے ہیں تو کہتے پانی پہلے انہیں پلا دو میرے مولا، پھر یہ بھی مر جاتے۔ ایسی اخوت، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا رشتہ میرے مولا ہم سب میں قائم فرما دیجیے میرے مولا، ہم سب میں قائم فرما دیجیے میرے مولا۔ یہ مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے میرے مولا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوب عبادتیں کیے میرے مولا، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے میرے مولا۔ بہت سارے ایسے لوگوں نے خوب قرآن کی تلاوتیں کی ہیں میرے مولا، ان کی تلاوت کو قبول فرما لیجیے میرے مولا۔ ہم جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں میرے مولا جس سے اس مہینے کا احترام نہ ہو سکا، اس مہینے کا اکرام نہ ہو سکا، اس مہینے کی عزت نہ ہو سکی میرے مولا، میرے مولا۔ ہم اپنی کوتاہی پہ شرمندہ ہے میرے مولا، میرے مولا۔ اپنی کوتاہی پہ نادم ہے میرے مولا، میرے مولا۔ ہم توبہ کرتے آئندہ
آئندہ ایسا نہ کریں گے میرے مولا. جو مجرم جرم کو قبول کر لیتا ہے دنیا بھی اس کے جرم کو مان لیتی ہے, بری کر دیتی ہے. میرے مولا ہم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا میرے مولا, ہم نے اپنے جرم کو مبارک رات میں قبول کیا, مبارک مہینے میں قبول کیا, مبارک جگہ میں قبول کیا, مبارک وقت میں قبول کیا. میرے مولا ہم سے ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے میرے مولا, میرے مولا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے میرے مولا, میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. میرے مولا مستقبل کی زندگی ماضی سے بہتر بنائیے میرے مولا, میرے مولا مستقبل کی زندگی حال سے بہتر بنائیے میرے مولا. میرے مولا ہم نے ہماری اس مجلس میں جن کے بھی والدین اور رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہے میرے مولا سب کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے میرے مولا, میرے مولا جنت میں اعلیٰ جگہ عنایت فرمائیے. میرے مولا تقریباً 1.5 سال ہونے والے 28 جنوری 2019 میں 28 جنوری 2019 تقریباً چند مہینے کہا جائے کہ میرے مولا میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے. میرے مولا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میرے مولا تو جانتا ہے بہت نیک تھے, اگرچہ وہ عالم نہیں تھے, اسکول کے پڑھے تھے, ٹیچر تھے, لیکن بہت نیک تھے. اپنے عمل میں بہت سارے علماء سے وہ آگے تھے. میرے مولا ان کے بھی درجات بلند فرما دیجئے میرے مولا, میرے مولا ان کے درجات بلند فرما دیجئے میرے مولا. میرے مولا آج جو مدرسے میں پڑھا رہا ہوں میں یقیناً یہ والد کی دعا ہے. وہ ہمیشہ کہتے تھے بیٹا میں نے تجھے دین کے لیے پڑھایا ہے بیٹا, بیٹا میں نے دین کے لیے پڑھایا ہے بیٹا, اللہ دین میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا, لائن چینج نہ کرنا. میرے مولا تو نے توفیق دی, والد کی دعا سنی, تو نے اس لائف میں قبول کر لیا میرے مولا, میرے مولا قبول فرما لے. ٹوٹے پھوٹے جو اعمال ہم کرتے ہیں میرے مولا اس سے قبول فرما لے میرے مولا, میرے مولا جو لوگ وفات پا چکے جنت میں جگہ دیجیے, جو لوگ مریض ہیں میرے مولا ان کو شفا یابی عنایت فرما دیجیے, جو لوگ زندہ ہیں میرے مولا انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیے, انہیں خیر کے مزید کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے, نیکیوں کی توفیق کے ساتھ میرے مولا, نیکیوں کی توفیق کے ساتھ انہیں خیر کے کام کرنے کی توفیق کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائیے میرے مولا. میرے مولا جو مال و دولت کی وجہ سے یا پھر اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا سب کو صحیح راستے کی توفیق دے دیجئے میرے مولا, قرآن پر چلنے والا بنا دیجئے, اپنے نبی کے سنت پر چلنے والا بنا دیجئے, انسانوں سے محبت کرنے والا بنا دیجئے, اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا بنا دیجئے, دینداروں سے تعلق قائم کرنے والا بنا دیجئے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے میرے مولا. میرے مولا تو نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے مولا. ہم اپنی کوشش کے مطابق ہو رہے میرے مولا, تو حقیقت کے اعتبار سے سچوں کے ساتھ بنا دے میرے مولا. میرے مولا دنیا میں بھی سچوں کے ساتھ رکھ میرے مولا, آخرت میں بھی سچوں اور نیکوں کے ساتھ رکھ میرے مولا. میرے مولا تیرے حبیب نے خیر کے راستے سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں میرے مولا ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے میرے مولا. شر کے راستے سے جن چیزوں سے بھی پناہ چاہیے میرے مولا ہم سب کو محفوظ رکھیے میرے مولا. میرے مولا جن لوگوں نے تقریر کے لیے بیان کے لیے دعوت دی ہے ان کے محبت میں بہت دور سے آیا ہوں میرے مولا. تو جانتا ہے روزے کے مہینے میں سفر کرنا اور خاص طور سے میدک میں میں تھا, میدک سے یہاں آیا اور مجھ سے 3 گاڑی بدل کے میرے مولا صرف اس محبت میں اور اس نیت سے کہ خیر کی بات کہی جائے میرے مولا تو کسی کو بھی عمل کی توفیق دے دے میرے مولا. میرے مولا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا میرے مولا. میرے مولا ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہم سب کے ذکر و اذکار کو قبول فرما لے, ہمارے خیر کی چیزوں کو قبول فرما لے. اس مجلس میں جو حضرات بیٹھے ہوئے میرے مولا جن کے دلوں میں جو جذبات ہیں, جو تمنائیں ہیں, جو آرزو ہیں اور جو وہ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں میرے مولا ان کی جائز تمناؤں کو پوری کر لیجئے میرے مولا. جو بچے ہیں انہیں دینداری پہ قائم و دائم رکھیے میرے مولا. اس مسجد کے جو پہلے تھے مولانا عبد الغنی صاحب ان سے ملاقات بھی ہماری ہے میرے مولا. انہوں نے پوری زندگی پوری امانت کے ساتھ اچھی طرح کام کیا ہے میرے مولا. ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے. ان کے بچے جو کام کر رہے ہیں میرے مولا ان کے اعمال کو بھی قبول فرمائیے
دینداری پر قائم و دائم رکھے، اسلام پہ قائم و دائم رکھے۔ میرے مولا جب موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، ہماری نظروں کے سامنے میرے مولا جنت کے مناظر پیش کر دیا جائے، میرے مولا ایسی کیفیت ہو جائے کہ دنیا سے جانے میں ہم خوشی محسوس کریں، تجھ سے ملنے میں خوشی محسوس کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔